जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आम तौर पर जिस जमात की हुकूमत मरकज़ में हो वहाँ पर उसी जमात को कामयाबी मिलती है। उसी पैमाने के ऊपर चलें तो तहरीक इंसाफ को वहाँ कम अज़ कम सादा अक्सरियत ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए। इंतखाबात होंगे, इंतखाबात वाले दिन उसके ऊपर अपडेट भी करेंगे, लेकिन इन इंतखाबात के दौरान भी और उससे पहले भी पाक PDM के जो जलसे हुए उसमें भी, इमरान खान के इंटरव्यूज़ के अंदर भी और नवाज़ शरीफ की या मरियम की तकरीर के अंदर भी हमें एक ऐसी चीज़ नई पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़े खुल के जलसे जुलूसों में नज़र आई जो पहले नज़र नहीं आती थी। ड्राइंग रूम की सियासत में तो डिस्कस होता था कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है IGI बनवाने में, IGI के ज़रिए बेनज़ीर को इक़्तिदार से आने में कैसे रोकना है, उसके हवाले से हुकूमतें 90 की दहाई में नवाज़ शरीफ की दो बीबी की गिरी, तो उसके आने और जाने के अंदर भी जिक्र होता था कि इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया, लड़ाई होगी पिंडी वालों के साथ। ये बड़ा तज़किरा आम होता था, लेकिन कभी किसी जलसे के अंदर खड़े होकर ललकारते हुए किसी फ़ौजी सरबराह को, और वो भी उस वक्त के सरबराह को, फॉर्मर के ऊपर तो जिक्र आ गया, जनरल दुरानी का, जनरल बेग का IGI के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल गया, हुक्मनामा जारी हो गया, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके से कभी हमने बयानात सुने नहीं थे। तो कुछ हमने आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ स्टेटमेंट्स इकट्ठी की हैं जो पिछले एक महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नवाज शरीफ के बयानात का तज़किरा करते हुए हाईलाइट किया कि वो पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्पिरेसी करें। वही गद्दारी वाला टिपिकल फिनोमेना जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर अक्सर हावी हो जाता है मुखालफीन के हवाले से। दिखाइएगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या इस ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? किसकी जरूरत है मुझे कहे? हमें पता ही नहीं था कारगिल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूं। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। ये किसका इंटरेस्ट है और ये कौन गेम खेल रहा है कि जनाब फौज के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश? जी, मैं बाकी तो फौज के साथ हूं, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ हूं। ये इससे ज्यादा मुनाफिक, इससे ज्यादा कोई जलील अपने मुल्क के खिलाफ कौन हरकत कर सकता है? हजरत उमर ने जब फैसला किया कि खालिद बिन वलीद को सिपह सलार से हटाने का, आप सोचें खालिद बिन वलीद जैसा कोई दुनिया में सिपह सलार आया ही नहीं, वो कोई जंग ही नहीं हारे, वो एक जीनियस थे, मिलिट्री जीनियस थे। उसके बावजूद हजरत उमर ने उन्हें कहा, उनको हटा दिया सिपह सलार होने से। और हजरत उमर ने ये कहा कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर हम सबसे बेहतरीन भी दुनिया का सिपह सलार हटा दें, लेकिन ईमान की इतनी कुव्वत है कि जो भी आएगा वो जीतेगा, और जीते लोग, जो भी आया वो एक लीडर बन गया और वो बड़े बड़े जनरल्स बन गए। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान के इन बयानात को जो अभी मैंने आपको सुनवाए, इनका वो हिस्सा जहां वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई इस्तीफ़ा मांगेगा मैं उसको हटा दूंगा, खालिद बिन वलीद वाली मिसाल, उसके ऊपर वो कहते हैं अपोजिशन वालों का ख्याल ये है कि ये मैसेज कहीं और को दे रहे हैं।
میں ابھی ایک اور حصہ ان کے بیانات کا سنواؤں گا، لیکن رانا ثناءاللہ نے اس کے اوپر وہ چیز کہہ دی جو بہت سے اپوزیشن کے لوگ بالکل کھلے عام بیٹھے ہوئے اپنی میٹنگز کے اندر آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ہو سکتا ہے یہ میسج کہیں اور کنوے کیا ہو۔ اس رانا ثناءاللہ نے کیا کہا وہ سنوا دیں پہلے۔ فوج دنیا کی بہترین فوج اور ایک پروفیشنل فوج ہے، تم کس طرح سے یہ بات کہتے ہو کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ راستہ تم کس کو سجائی دینا چاہتے ہو؟ پاکستان کے ایک ادارے کے اندر نفرت کا بیج بونا چاہتے ہو؟ یہ بات کر کے تم ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہو، جبکہ الزام جو ہے وہ تم میاں نواز شریف کے اوپر دے رہے ہو۔ لیکن پرائم منسٹر ٹارگٹ کر کے نواز شریف کو بالکل فوکس کر کے ان کو اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ڈویژنز پیدا کر رہے ہیں جس سے سارا کچھ انسیٹل ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ بھی دکھائے گا جی۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کی آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ لندن میں بیٹھ کے یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو۔ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش، کہ جب اب کہتے ہیں کہ آئی ایم آرمی کا چیف اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے۔ ان بیانات کی دو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو مناسب نہیں اپنی فوج کے لیے ایسا چیلنج پیدا کر دیا جائے۔ فوج ایک پروفیشنلی اس کا کام دفاع وطن ہے، اس کے آگے اس کی حد جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سیاست کے اندر اگر کبھی آئی جائے یا اس طرح کے ایونٹس کے اندر فوج کا رول بنتا ہے، اس کو ڈسکس کر کے روکنے کی اور ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاسی گٹھ جوڑ کے اندر فوج کا عمل دخل نہ ہو۔ فوج اپنا کام کرے اور بہت اچھے طریقے سے ضرب عزم میں، اور ہم نے رد الفساد کے اندر جب وہ پروفیشنلی ٹارگیٹڈ طریقے سے انہوں نے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو 100% کامیابی حاصل ہوئی، جو نیٹو کو افغانستان میں نہیں حاصل ہو سکی۔ پوری دنیا کی فوجیں آ کے لڑیں، یہاں ہم نے وہ حاصل کی۔ تو یہ چیز ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے۔ دو کیجوالٹیز اس کی ہوئی ہیں، ایک تو ڈویژنز آئیں پی ایم ایل این کے اندر، دوسری پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں اور پہلے دن ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس نے اپنی پوزیشن ری ڈیفائن کی، اور کلیورلی وہ موو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بینیفیشری بن جائے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این آپس میں لڑائی کر لیں تو ہو سکتا ہے درمیان میں گنجائش پیدا ہو جائے جہاں بلاول بھٹو کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے۔ انٹرویو جو بی بی سی کو انہوں نے دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اوور آل لبے لباب ہے جی آج کے پروگرام کا، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں۔ فردوس اعوان صاحبہ ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ، اور طلال چودھری صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ، اور ثناءاللہ زہری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ فردوس بی بی آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو آپ کو نظر آیا ایک نیا امتحان ہے ہمارے لیے، ہمیں سیاست کے اندر آگے بڑھنا ہے، سیاسی قدروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ بے قدری کر دینی ہے اداروں کی۔ کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ فساد نہ پھیلے، انتشار بڑھے نہ۔ کیسے؟ آپ نے جو الزامات اور جو بیانات سنے اس سے تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، یہ تمام جو آپ نے کلپس دکھائے، یہ تمام وہ آپ کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان سے باہر بیٹھے جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ذہنوں میں نقش ہیں یہ سارے بیانیے کہ کس نے کیا کہا، اور تاریخ بھی اس کو لکھ رہی ہے، اور تاریخ کے اوراق میں یہ تمام کردار جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کون پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور کس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ذاتی مفاد کو فوقیت دی اور پاکستان کے مفاد کو کمپرومائز کیا۔ دیکھیں، سیاست جو ہے وہ ہم سب کا ایک محور اور مرکز ہے۔ سیاسی بیان بازی اور ایک دوسرے پہ تنقید جو ہے وہ سیاست کا حسن ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، اور
اس کے بغیر سیاست ادھوری ہے. لیکن سیاست ضرور کریں, سیاستدانوں کا کام ہی سیاست کرنا ہے, لیکن سیاست اور ریاست دونوں میں فرق کو واضح کریں. سیاست اور ریاست کو جب آپ اکٹھے کر کے ریاست کو متنازع بناتے ہیں تو یہ وہ بیانیہ ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہے, اور جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر محب وطن پاکستانی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری قومی سلامتی اور ہمارے جو قومی مفاد کے ادارے ہیں یا قومی تحفظ کے ادارے ہیں ان کو متنازع بنا کے ہمارے مخالفین جو ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ان کو اس سے تقویت ملتی ہے اور پاکستان کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا رول رہا, جس طرح سے ایک مخصوص بیانیہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا اور پھر اس بیانیے کو ان کی اپنی جماعت کے اندر, میں سیلوٹ کرتی ہوں ان تمام محب وطن پاکستانیوں کو جو ان کی اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے ان کے اس بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں, اور وہ آوازیں بلوچستان سے بھی اٹھی ہیں, وہ آوازیں پنجاب سے بھی اٹھی ہیں, وہ آوازیں کے پی کے سے بھی اٹھی ہیں, اور سندھ کے پی کے سے لے کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے چاہنے والے موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ پاکستان کی قومی سلامتی, تشخص, وقار کو داؤ پہ لگایا اور سیاسی خودکشی کرنے کی یہ ایک مذموم کوشش کی ہے, کیونکہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو حلف اٹھایا 3 بار کہ نیشنل سیکورٹی کے وہ کسٹوڈین ہیں, اور جو بھی راز ان کے سینے میں قومی مفاد کے ہوں گے وہ کسی صورت بھی ان کو ذاتی مفاد پہ فوقیت نہیں دیں گے. تو اس طرح کے بیانات سے انہوں نے اپنے اس حلف نامے کو جو 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھا کے کمٹمنٹ کی تھی اس قوم سے, اس ملک سے, اس آئین سے, اس سے بھی روگردانی کی ہے, اور یہ بہت سارے ہمارے 22 کروڑ عوام کی دل آزاری ہوئی ہے. ثناءاللہ زہری صاحب, آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ کو کافی تشویش ہوئی نواز شریف صاحب کی پوزیشن کے اوپر. آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, کیا تحفظات ہیں جس کی بنا کے اوپر آپ نے علیحدگی اختیار کی؟ دیکھیں جی, ایک تو تحفظات پہلے سے جنرل قادر صاحب صوبائی صدر تھے ہمارے, ان کی ان سے بات ہوتی رہتی تھی نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس پہ, اور اکثر بیشتر انہوں نے کہا. کراچی والے چونکہ ہوسٹ کر رہے تھے کراچی میں تو انہوں نے تقریر نہیں کی, باقی جگہوں پہ انہوں نے تقریر کی, لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ ان لوگوں نے ہوسٹ کی جلسے کو, جس میں جو لشکریں جنہوں نے بنائی ہوئی ہے, جن کے بھائی جو ہے باہر بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پر پنجابیوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے لڑانے کی بات کرتے ہیں, اور بسوں سے اتار کر لوگوں کو شناختی کارڈ ان کا دیکھ کے کہ فیصل آباد کا ہے تو اس کو مارو, لاہور کا ہے تو اس کو مارو, گجرانوالہ کا ہے تو اس کو مارو, اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے اوورسیز بیچارے یہاں سے اوورسیز جانا چاہتے ہیں ان کو رستے میں پکڑ کے ان کو جو ہے مارنا, 20-20, 30-30 نوجوانوں کو ان کے ہوسٹ کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ ان کو جلسے کی میزبانی کون کر رہا تھا, یا نواز شریف کی تقریر کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا؟ کس بات کے اوپر اعتراض ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جی ملک صاحب آپ بتاتا ہوں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا, ہمیں دونوں پہ اعتراض ہے, بیانیے پہ بھی اعتراض ہے اور اس پہ بھی اعتراض ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوئٹہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہم وہ کریں گے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ کم سے کم یہ 8 سال 10 سال میاں نواز شریف رہے ہیں پاکستان میں, انہیں
ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. میرے دشمنوں کو میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم ان کے بچوں کے قتل میں انوالومنٹ ہے ان کی. انہوں نے اخبار میں دیا ہے, انہوں نے اون کیا ہے اس کو. جاوید مینگل جو لشکر بلوچستان چلا رہا ہے, اس حرب آرمری جو BLA کا سربراہ ہے, انہوں نے خود کہا کہ جی وہ ہم نے ان کے جو ہے پاکستان کا جھنڈا یہ اٹھا کے پھر رہے تھے بلوچستان کے ان علاقوں میں, اور مسلم لیگ کا جھنڈا وہ کر رہے تھے, تو اسی لیے ہم نے ان کو جو ہے شہید کیا ہے. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن اختر شاہ اختر مینگل صاحب ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوئے ان کو وہاں سے نکلے ہوئے ہیں, تو انہیں آ کے جو ہے بلوچستان کے اوپر انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی, اور ان کو جو ہے لا کے ابھی ایک سوری ٹو سے میں کہوں گا کہ کسی کی طلاق بھی ہو جاتی ہے یا کوئی بیوہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا عدت تو ہوتا ہے پوری کرنے کے لیے. میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے پوچھتے تو صحیح کہ 2.5 سال تک آپ وہاں پر بیٹھے رہیں, عمران صاحب کے ساتھ بیٹھے رہیں, تو وہاں پر آپ کو وہاں سے کیوں نکالا گیا اور ادھر آ کے آپ انتشار پھیلانا چاہتے PDM میں. اور تو آپ کا بنیادی ایشو اختر مینگل کے ساتھ ہے, یہ ایشو نہیں ہے کہ نواز شریف نے تقریر میں کیا کہا. نہیں, دونوں دیکھیں, دونوں ہیں نواز شریف کے دوسرے کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو ٹارگیٹ سارا اختر مینگل کو کر رہے ہیں. دوسرے میں کیا مسئلہ ہے, دوسرے کا بھی وضاحت کریں. جنرل صاحب نے نہیں دوسرا جو ان کا بیانیہ ہے, دیکھیں وہ بھی آج بھی لوگوں کی باتیں آئی ہیں. آج بھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے بیانیہ سے, نواز شریف کے بیانیہ سے, PDM میں جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں نواز شریف کے بیانیہ سے اختلاف ہے. PDM میں یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ ٹارگٹ کریں گے نام لے کے. باقی فوج تو صحیح ہے, ان کو اکساتے ہیں کہ جی آپ جو ہے فوج کے خلاف بغاوت کریں, اور 2 آدمی کو آرمی چیف, ایک ہی ادارہ جو ہے پاکستان میں رہ گیا ہے ڈسپلنڈ ادارہ, پاک آرمی ہے, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی فیض حمید اور جو ہے جنرل باجوہ, جس کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا ہے, تو اگر اتنے برے تھے باجوہ صاحب تو آپ اس کو اپوائنٹ نہیں کرتے, کسی اور کو وہ کرتے. تو یہ تو بہت بڑی تضاد ہے نا, ایک تو وہ بہت بڑی تضاد ہے. طلال چودھری صاحب سے اس پہ رائے لیں. طلال چودھری صاحب 2 رائے ہوگی, ایک فردوس بی بی کی رائے جو وہ کہتی ہیں کہ آپ دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں, اور دوسرے ثناء اللہ زہری صاحب, ان کی بھی بات آپ نے سن لیا. اب آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, مجھے جو ثناء اللہ زہری صاحب فرما رہے ہیں اس کا کافی ساری چیزوں کا علم ہے, کیونکہ میں بھی کوئٹہ میں تھا. اچھا ایک بریک لے لیں, آپ کا جواب جو ہے صحیح سے آن ایئر نہیں ہو رہا طلال صاحب. بریک سے واپسی پہ دوبارہ یہیں سے شروع کریے گا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا کچھ ٹیکنیکل ایشو چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم طلال صاحب کا جواب سن نہیں پائے پورا, تو دوبارہ طلال صاحب درخواست کروں گا کہ وہیں سے شروع کریے گا. ندیم صاحب, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ اختلاف جب ہوا تو میں بھی کوئٹہ جلسے کے موقع پر کوئٹہ میں تھا. میں ایک میٹنگ میں موجود تھا جس میں محمد زبیر صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہے میاں نواز شریف کے وہ تھے, مصدق ملک صاحب سینیٹر تھے, اور میں تھا. اور جنرل قادر صاحب نے کوئی تقریباً 2 گھنٹے سے بھی زیادہ اپنے تحفظات اور بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا. مسلم لیگ کی جوائننگ سے لے کر انہوں نے اس دن تک ساری اپنی ایفرٹس اور چیزوں کا. لیکن میں یہاں پر مجھے احترام ہے ثناء اللہ زہری صاحب کا, لیکن میں یہاں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل قادر صاحب نے اس پوری رات میں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور ایک ہی اعتراض تھا کہ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, ان کو جلسے میں جانا چاہیے اور جلسے کی سٹیج پر بیٹھنا چاہیے, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ایشو حل ہو, اور اس ایشو کے علاوہ کوئی بیانیے کا ایشو نہیں تھا. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں,
उस रात तक मैंने बड़ी शफकत करते हुए देखा सनाउल्लाह ज़हरी साहब को, मरियम साहबा की ये गाड़ी खुद चलाते रहे। सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने, जनरल साहब ने मरियम साहबा को चादर पहनाई और उसको बेटी कहा और सारा दिन के फंक्शंस में साथ रहे। ऑर्गेनाइजर्स ये थे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और इससे मैं पीछे चला जाता हूँ, जनरल कादर साहब CWC की मीटिंग में जहाँ पे मियाँ साहब ने कदरे गुजरांवाला के जलसे से भी सख्त बातें की, वहां पर जब उन्होंने हाथ खड़े करवाए तो जनरल साहब ने हाथ खड़ा किया और जनरल कादर साहब पे लाहौर शादरा में पर्चा हुआ हाथ खड़े करने पे गद्दारी का। जनरल साहब ने कोई अपना मौक़िफ़ उस पर्चे के हवाले से या कोई कभी नहीं दिया। उसके अलावा गुजरांवाला जलसा गुजरे हुए भी काफी जनरल देर कादर बलोच को भी और सनाउल्लाह ज़हरी को अब क्या हुआ? देखिए, मैं एक ही बात समझता हूं कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब का एक बहुत बड़ा इख्तलाफ मेंगल साहब से है और मेंगल साहब से उनसे कत्लों का कोई मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। असल में जो हमारी क़यादत थी वो ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये मामला पार्टी का या ज़ाती हवाले से बड़ा है, हमने बड़े कॉज के लिए लड़ना है। अगर मेंगल साहब उस जलसे में नहीं आते तो फिर ये लगता है कि PDM टूट गई है। सो हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए एज ए पार्टी और एज ए ज़ाती हैसियत से, और एक बड़ा कॉज जो कि पाकिस्तान हम लेकर चले, हमें उसको लेकर चलना है। यही सिर्फ इख्तलाफ की वजह बना, बयानिए का कोई इशू नहीं था। और आखिरी दिन तक मैं इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टी के लोगों को जो चौराहे पे खड़े होकर बेइज्जत करें। देखिए, अगर मेंगल साहब नहीं आते तो हमारी पार्टी अगर नहीं जाती वहां तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। लेकिन ज़हरी साहब वो जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो भी काफी संगीन है। वो कह रहे हैं कि आपने तो उनको चादर पहनाई मरियम नवाज को और उनकी गाड़ी भी चलाई, तो ये सारा काम तो आप करते रहे, उनको बेटी भी बनाया, सारा कुछ किया। नहीं तो आप उनके बयानी से इख्तिलाफ हो गया, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मलिक साहब गलत कह रहे हैं। तलाल भाई मेरे भाई है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। मैंने शायद खाकान अब्बासी ने कोई 7 बजे के टाइम पे जनरल साहब को, हम किसी और कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने उसको फ़ोन किया, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे, तो जनरल साहब ने फिर मुझे 7 वाले कमरे में ले गए और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात है। तो मैं वहाँ से मैंने कहा कि ठीक है जनरल साहब, ठीक है, वो अपनी मर्जी है, अगर वो मेंगल साहब को तरजीह देना चाहते हैं तो दे दें उसको, कोई वो नहीं है। आपने मरियम नवाज को चादर पहनाई या नहीं पहनाई? तलाल साहब उसके बाद मैं डिनर पे वहाँ मौजूद था। आपने मरियम नवाज को चादर पहनाई या नहीं पहनाई? नहीं पहनाई, मैंने नहीं पहनाई, बिल्कुल नहीं पहनाई। आपने उनकी गाड़ी चलाई या नहीं चलाई? नहीं पहनाई है मैंने। मैं चला गया था साथ में। हाँ, आपने उनकी गाड़ी चलाई या नहीं चलाई? वो आ रहे थे एयरपोर्ट, मैंने रिसीव किया उनको, बिल्कुल मैंने रिसीव किया। हाँ, बिल्कुल चलाई मैंने, मैं उसमें वो कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने वो किया। मैं ये और उसको बेटी बनाया मरियम नवाज को या नहीं बनाया? इस तरह वो है अख्तर मेंगल को हम वो तो पहले से ही जब हम मुस्लिम लीग नून में थे उस वक्त से बेटी में उसको बोलता था। जहाँ पर मियाँ साहब के साथ बैठे होते थे, मियाँ साहब उनको कहते थे कि भाई आप साइड में बैठ जाएं, और अब इख्तिलाफ है, छोड़ दें, अब इख्तिलाफ है, अब साथ नहीं है। उनको बेटी बोलता था, हमारी बेटी की जगह है वो तो। अब ये है असूलों पे इख्तिलाफ है ना। अब आप अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ दें बड़े चौराहे में, इसका मतलब ये है कि ये बलूचिस्तान है मलिक साहब, यहाँ पर लोगों के कुछ अपने रिवायतें भी हैं, कुछ असूल भी हैं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफ जो है वो अख्तर मेंगल वाले इशू के ऊपर है। आपकी बात से ये बात खुल के सामने आ जाती है। दोबारा फिरदौस बीबी की तरफ चलते हैं। फिरदौस बीबी, इसका हल क्या होगा? पाकिस्तान के मफाद में तो ये नहीं है कि कोई बंदा उठे और बहादुरी ये दिखाए कि मैं आर्मी चीफ का नाम ले सकता हूँ तो जलसे के अंदर नाम लेकर ललकार दे। ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है। बहस होनी चाहिए, आप पार्लियामेंट के अंदर बहस कर लें, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तरीकाकार तय कर लें, वो फोरम है एक। देखिए, पाकिस्तान के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन जो है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ और ख्वाहिश है। और मैं तलाल से ये कहना चाहती हूँ कि तलाल, अगर जहाँ PTI हारी, मैं हारी हूँ इलेक्शन, तो मैं ये कहूँ कि मेरे साथ धांधली हुई है और नून ने धांधली से वो इलेक्शन जीता है। तो इसका तयन और फ़ैसला कौन करेगा कि जहाँ नून जीती है वहाँ फेयर इलेक्शन है
اور جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہ دھاندلی والا الیکشن ہے. یہ ٹوٹلی کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار نہ جلسے ہیں، نہ جلوس ہے، اور نہ ریاستی اداروں کو متنازع بنا کے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا الیکٹورل ریفارم سے ایک ذریعہ ہے. آپ 5 سال حکومت میں رہے، آپ نے اپنی زیر قیادت الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی، تو آپ کو ایک آزاد شفاف سٹرکچر الیکشن کا بنا کے جانا چاہیے تھا. آپ کو الیکٹورل سسٹم دنیا کی مہذب جمہوریت سے ایک ایسا سسٹم ٹیکنالوجی بیسڈ، بائیو میٹرک بیسڈ لانا چاہیے تھا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اس کے پیچھے کو آپ کی انٹینشن تھی اور آپ چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے تھے، تو وہ آپ اس میں حصے دار ہیں، قصوروار ہیں. اب آئندہ کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ انگلیاں اٹھائیں کہ فلاں ادارہ فلاں شخص جو ہے اس نے ریگنگ کر کے ہمیں اقتدار سے باہر کیا ہے، تو ہم ریفارمز کی طرف آئیں. آپ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جماعت بھی پارلیمنٹ میں ہے، مل بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کی طرف آئیں اور ہمیشہ کے لیے ونس فار آل ایک پروسیجر سیٹ کر دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ادارے شخصیت کو یہ جرت اور ہمت ہی نہ ہو کہ وہ الیکشن کو ریگ کر سکے، مینوور کر سکے، مینیج کر سکے. آپ انسٹیٹیوشن کو بلڈ کریں. الیکشن کمیشن ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت تھی اور ہمارے پاس نہیں ہے. آپ الیکٹورل ریفارمز لا کے اس ادارے کو ریسٹرکچرائز کر سکتے تھے، اسٹرینتھن کر سکتے تھے، ریفارم کر سکتے تھے. لیکن جو آپ نے فردوس میں نہیں بھی ایک کیا. کامن ایجنڈا بھی تو تو ہو آج سکتا ہے، وہ نون لیگ اور واویلا پی ٹی آئی مل کے اس جو لا کو امینڈ کر لیں اور جتنا ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں بنا دیں. آئندہ انتخاب میں تو یہ شکایت نہ بچے نا. دیکھیں ندیم صاحب، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کیٹیگریکلی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل کرنا ہے. آپ بائیو میٹرکس کی طرف جائیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لائیں، ہم اس میں ہاریں یا جیتیں، لیکن ایک دفعہ الیکشن کمیشن کو ریسٹرکچرائز کر کے دنیا کے، یا آپ کے ہمسائے میں ہندوستان میں کیا الیکشن نہیں ہوتے؟ ہندوستان کے اندر جو ہے اپوزیشن نہیں ہے، لیکن کیا ایسا سٹرکچر ہے کہ جس سے جو ہارتا ہے وہ اپنی ہار کو مانتا ہے، جو جیتتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. وہاں ہم نے ہمارے بدترین اینیمیز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آزاد کیا الیکشن کمیشن کو، وہ کسی سیاسی جماعت کے تابع نہیں ہیں. تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ نہیں، دھاندلی اس کا کا سیاسی رویوں کے اوپر بہت اثر ہے. طلال چودھری صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا اس کے اوپر. امریکہ کے اندر پارلیمنٹ کے وہ فورم ایک میں بیٹھ انالیسس کے ظاہر کرتا ہے کہ 1 بلین ووٹ کے اندر 1 بلین پچھلے جو 10 12 14 سال کے اندر انتخابات ہوئے، 1 بلین ووٹ کے اندر 13 14 یا 15 ایسے ووٹ ہیں جہاں کوئی اور شخص کسی کا ووٹ ڈال گیا. 13 14 یا 15 ووٹس ہیں، لیکن وہاں ٹرمپ نے پورے الیکشن کو فراڈ الیکشن قرار دے دیا. اب ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے یا وہ 35 پینچر کی کہانی 2013 میں بھی ہمیں 5 سال کھا گئی اور 2018 میں بھی 35 پینچر کی کہانی ہمیں 2.5 سال کھا چکی ہے. اگلے 2.5 سال پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم اس سے آگے نکلیں گے یا یہیں ایک دوسرے سے سینگ پسائے رکھیں گے؟ ندیم صاحب، ہم یہیں رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہمارے ادارے نہیں سیکھیں گے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. اب ابھی بار بار بی بات کر رہی ہیں جی کہ ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ریفارمز ہمارے 5 سالوں میں ہوئی، جس میں 39 لوگوں کی کمیٹی تھی، جس میں شیخ رشید جن کا 1 ووٹ تھا اسمبلی میں پارٹی کا وہ بھی تھے، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب لوگ اس میں موجود تھے. وہ ایک بڑی کمیٹی نے تقریباً 3.5 سال میں وہ لیجسلیشن کی. مگر معاملہ کیا ہے؟ اس لیجسلیشن میں تو نہیں لکھا کہ 6 بجے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اس کو دھکے سے باہر نکال دیں یا آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیں، یا لکھا ہے کہ جی 15 دن پہلے آپ فیصلے کر کے پاکستان کی مقبول ترین بڑی جماعت کے سربراہ کو سزا دے دیں، یا یہ لکھا ہے کہ رات 11:30 بجے عدالت لگا کر کسی نون لیگ کے امیدوار کو جیل بھیج کے میسج دے دیں. یہ دیکھیں نا معاملہ ہے کیا. پری پول ریگنگ اور الیکشن ڈے پر جو ہوا ہے وہ الیکشن کے لاز پہ عمل نہیں ہوا،
اور آج کے دن مجھے ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ ٹائم لمیٹڈ ہے. یہ ایک ٹائم میں فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. 2 الیکشن کمشنر چینج ہو گئے ہیں, 6.5 سال ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دن تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ تو قانون میں لکھا ہے کہ اس کا کتنے دن میں فیصلہ ہونا ہے. جب ایک لوگ اس کے 3600 سٹے لے لیں اور بہانے پہ بہانے اور ادارے اپنا کام نہ کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یا ادارے اپنا کام نہیں کرتے, جان بوجھ کے نہیں کرتے. اداروں کو جو زورور ادارے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور زورور ادارے یہاں تک استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کے ججز کو بلیک میل کر کے لوگوں کو سزائیں دلوائی جاتی ہیں. اگر اس حد تک, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ڈسٹرکٹ میں اگر آپ کہیں گے پھر اگر 2018 میں ایسا ہوا تھا تو پھر 2013 کے جو عمران خان کے الزامات ہیں پھر وہ بھی درست ہوں گے. یہ تو پھر دونوں 2013 اور 18 دونوں پہ لاگو ہوگا نا. نہیں ندیم صاحب, آپ کو یاد ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا جس میں سپریم کورٹ کا پورے کا پورا جو چیف جسٹس تھے وہ کمیٹی کا وہ ہیڈ کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد معاملہ پتہ کیا ہے, اس میں مجھے بتائیں کس کو سزا ہوئی تھی پہلے. پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں فردوس بی بی سے بھی سن لیں. جی فردوس بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو جماعتیں 3 دفعہ اقتدار میں رہی انہوں نے اداروں کو مضبوط کیوں نہ کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں, میں ذمہ دار تو ہوں, آپ بھی ذمہ داری اٹھا لیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ادارے رسپانسیبل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ادارے رسپانسیبل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قانون پہ عمل نہیں ہوتا. تو وہ اداروں کو مضبوط کیوں نہ کر سکے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 6 بجے پولنگ ایجنٹ کس نے نکالے, کیوں سزا نہیں ہوئی آج تک؟ آر ٹی ایس سسٹم کیوں بند ہوا, کیوں نہیں پتا چلا؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن جو ہم نے دی وہ قبول کیوں نہیں کی گئی؟ وہ قانون میں لکھا ہے. 2/3 اکثریت ملی وہ غلط ملی, تو اس کا مطلب ہے اس وقت عمران خان کا بیانیہ درست تھا اگر یہ مان لیا جائے. نہیں جی, وہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ وہ الیکشن درست تھے. اور اگلی بات سن لیں, مجھے یہ بتا دیں, بی بی سنے نا, جو آپ کے خلاف دے دے سپریم کورٹ وہ فیصلہ غلط ہے, تو یہ میٹھا میٹھا بی بی ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والی پالیسی سے باہر آئے نا. میں اس پہ آ جاتا ہوں نا. وہ چیف جسٹس جنہوں نے پاکستان میں مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا, اور آپ دونوں مہمانوں سے میں گزار کروں کہ 2013 کے انتخابات میں آپ کا رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کہلاتا تھا, وہ بیٹھ گیا تھا. 2018 کے انتخابات میں آپ کا آر ٹی ایس سسٹم کہلاتا تھا, وہ بیٹھ گیا. 35 پینچر 13 میں بھی تھے, 18 میں بھی تھے. اب المیہ یہ ہے کہ آپ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں, آپ اس کو ریفارم کر سکتے ہیں. آج آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اگلے انتخابات سے پہلے, کل یہ اپرچونٹی نہیں ہوگی. نہیں ملک صاحب, یہ ریفارم ہو ہی نہیں سکتے نا. آپ کی اگر ڈیوٹی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے, جب آپ کو کوئی بڑا ادارہ کام ہی نہ کرنے دے, جب مجھے یہ بتائیے کہ پری پول کے طور پر آپ بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کو سزائیں دیں, گرفتاریاں کریں, ایک امیج دیں پاکستان میں, اور اس کے بعد جب وہ الیکشن ہو جائے تو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیں, پولنگ ایجنٹوں کو زور زبردستی سے باہر نکال دیں, تو کیا ہوگا؟ ادارے اپنا کام نہیں کرتے اور اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں. ہم بات کریں گے, کریں کوئی تحقیقات. ہاتھ ملائے اور مل کے وہ سب غلط کے اندر حصے دار بنے. جب ان کے مفاد پہ زیادہ آئی تو ان کو سمجھ آیا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ خود غلط کے حصے دار تھے, سب سے زیادہ 3 دفعہ تو ان کی حکومت آئی, 3 باریاں وزیر اعظم نواز شریف نے لی, عمران خان نے تو نہیں لی. تو یہ بتائے نا کہ وہ 3 باریوں میں 2/3 اکثریت کس کا مینڈیٹ چوری کر کے لے کے آتے رہے. اس وقت ان کا ہاتھ مضبوط کرنے والے جو ہاتھ تھے ان کو یہ مضبوط کرتے رہے. جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا مفاد, اس وقت کون ان کا ہاتھ مضبوط کر رہا تھا فردوس بی بی؟ جو 3 انتخابات نواز شریف نے جیتے, وہ ہاتھ کس نے مضبوط کیا ان کا؟ فردوس بی بی, جو 3 انتخابات نواز شریف نے جیتے وہ کس نے جتوائے؟ دیکھیں یہ ان سے پوچھے نا, کہ اس وقت 2/3
कौन सा अलादीन का चिराग इनको देता रहा है, वो इनसे पूछिए। आपके ख्याल में कौन देता रहा? आईजीआई की दास्तान सुनाए इनको। तो ये आप सारी बताएं, चीजें आप कौन मिल देता रहा बैठ इनको वो के, बेनिफिट? ये डर्टी लीलन जो है वो जलसों में धोने वाली नहीं है। ये डर्टी लीलन जो आपके है, ख्याल में वो फायदा ये इन्हें अपना किसने दिया? पेट जलसे में फिरदौस खड़े बीबी? करके नंगा करने वाली सूरत हाल नहीं है। ये दुनिया को तमाशा दिखाने वाली सिचुएशन नहीं है। ये अपने घर को फिरदौस सीधा बीबी, करना है, 97 में तो नवाज मिल शरीफ बैठ को के 2/3 करना है। मेजोरिटी किसने दिलवाई? क्या आप बता सकेंगी मुझे? ये तलाल चौधरी साहब बताएंगे, क्योंकि इनको उस वक्त वो सिस्टम ठीक चल रहा होगा। इनसे पूछे ना कि आईजीआई किसने बनाई और ये उस वक्त उसके बेनिफिशियरी थे, तो क्यों नहीं बोले? असगर खान केस में तो सुप्रीम मुझे एक कोर्ट ब्रेक ने ले लें, फैसला दिया ब्रेक से ना। वापसी पे सना से आपसे पूछते हैं। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब के पास चलते हैं। ज़हरी साहब, जो बहुत से इल्ज़ामात लगे उसमें से एक इल्ज़ाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम के हवाले से था। नवाज शरीफ ने पूरी उसकी कहानी सुनाई, इल्ज़ाम भी लगाया। कैसे बनी और किसने बनाई बलूचिस्तान अवामी पार्टी? देखें जी, हम तो छोटे सूबे के लोग हैं और हमारी इतनी तादाद भी नहीं है, नेशनल असम्बली में भी इतनी हमारी तादाद नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे वोट कम है तो इस वजह से हम पे कोई तवज्जो नहीं देता है। लेकिन ये जो मैडम और चौधरी साहब बात कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस मामले पे इनको बैठना बाप चाहिए। पार्टी कैसे और बनी? जो बलूचिस्तान अवामी इलेक्शन के पार्टी बारे किसने में बनाई, कैसे बनी? 2013 के इलेक्शन के बारे यहाँ देखें जी, बलूचिस्तान में अपने लोगों के अपने पॉकेट्स हैं। यहाँ पर किसी पार्टी का इतना ज़्यादा, जैसे आपके साउथ पंजाब में अपने लोगों के अपने वोट्स हैं, बलूचिस्तान में भी अपने वोट हैं लोगों के, वहाँ पर अपने पॉकेट्स हैं लोगों के। तो वो जो है इलेक्टेबल जो है वो हमें छोड़कर, मुस्लिम लीग को छोड़कर इलेक्टेबल जो है वहाँ चले गए और उसकी वजह से जो है वो इलेक्टेबल हर वक्त जीतते आते हैं। या पार्टी के वोट इंतहाई कम ही होते हैं। जैसे साउथ पंजाब के हमारे दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि वहाँ पर भी नजरियाती वोट मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाए। तो बाप पार्टी खुद से बनी, नजरियाती बाप वोट पार्टी थे वो खुद से खत्म हो बनी। गए, वो आप ये कह रहे हैं कि बाप पार्टी खुद से खत्म बनी? कर दिए कहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो नहीं जो इलेक्टेबल जो है थे, जिन्होंने जीत के आए हैं, वहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ आपको। जहाँ फर्ज कर जमाली साहिबान है, मक्सी साहिबान है, दूसरे वो है, वो चले गए बाप पार्टी में और उनकी सीटें जो है वो कंफर्म होती हैं। हम सब की, मैं जैसे मुस्लिम लीग के टिकट पे अभी लड़के आया हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें मुस्लिम लीग के सारे वोट ही मुस्लिम लीग के हैं। आज भी मैं मुस्लिम लीग के टिकट पर हूँ। जनरल कादिर भी मुस्लिम लीग के टिकट पर लड़े हैं। 2018 में मुस्लिम लीग का टिकट लेना भी जो है वो बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए। लेकिन मैं अपना हर दफ़ा आज से नहीं, 88 से मैं जीतता आ रहा हूँ और मैंने भी अल्लाह के फजल से मैंने अपना सीट जीता है। तो वो खुद चले गए बाप पार्टी में, ये कोई बात समझ नहीं है अभी भी मुझे। बाप पार्टी में, उन्हें बाप पार्टी में क्यों जाना पड़ा? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, क्यों जाना पड़ा उन्हें बाप पार्टी में? हेलो जी, आप ही से पूछ रहे। मलिक फिरदौस बीबी के पास और चलते हैं। हर एक अपने फैसले में आजाद है। हम रुक गए, देखे हम रुक गए और वो चले गए। लेकिन ये कि उनके आज भी उनका रिकॉर्ड उठाकर देख ले, एक आदमी जो है 5 दफा 6 दफा वहां से जीत के आए। फिरदौस बीबी, बिल्कुल एंड पे प्रोग्राम के आगे मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात की जाए कि जिससे अमल बेहतरी की तरफ आगे चल पड़े। कोई तरीका का राह तो जाएंगे, कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बना ली जाए रिफॉर्म के लिए, इकट्ठे बैठ जाएं जमातें और रिफॉर्म मैं यही कहूंगा। फिरदौस बीबी, मैं मलिक साहब ऑलरेडी बनी है, काम कर रही है, उसकी रिकमेंडेशंस आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में एंडोर्स किया जाए
رولز بنے اور اس کے بعد ایک لیٹسٹ کوئی بھی ٹیکنالوجی بیسڈ ماڈیول جو ہے اس کو آپٹ کیا جائے اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے. اور یہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں اس سسٹم کو متعارف کروا لیا جائے اور ایک صاف شفاف الیکشن جو کہ سب کا جس کے اوپر کنسنسس ہو. آپ کے خیال میں فوج کو پولنگ اسٹیشن پر لگائے بغیر اچھے سے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اتفاق ہے اس سے؟ پرعزم ہے. فردوس بی بی، پولنگ اسٹیشن پہ فوج کی تعیناتی کے بغیر صاف شفاف انتخابات، یہی نعرہ تھا نا نواز شریف کا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب طریقہ کار ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو چور نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں فوج ہو یا نہ ہو. فوج نے چوری لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ فوج کسی جگہ فوج لگانی اس لیے چاہیے کہ ابھی 2 سے 3 الیکشن آپ کے ایسے ہونے ہیں جہاں الیکشن والے دن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جس دن میں الیکشن ہاری مجھے بابر غوری کی کال تھی کہ ڈاکٹر الیکشن سیاست زور دی نہیں تو کسی اور دی. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جس نے بدماشی کر لی، غنڈہ گردی کر لی، پولنگ سٹیشن پہ قبضہ کر لیا، اس نے الیکشن جیت لیا. فوج صرف آپ تو آپ کے خیال میں فوج لگانا ناگزیر ہے؟ انوائرمنٹ دینے کے لیے، آپ کے خیال میں ناگزیر ہے؟ لیول گراؤنڈ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. وہ کسی کو سپورٹ یا اپوز نہیں کر رہی ہوتی، وہ زیادتی کو روکنے کے لیے آپ کھڑی کے خیال ہوتی میں تو پھر ناگزیر ہو گیا نا جی، فوج کی تعیناتی ناگزیر ہو گئی. فوج کے بغیر غنڈہ گردی نہیں رک سکتی، لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اپنی اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور جو ووٹ کو عزت دینے نکلے ہیں انہوں نے یہ احساس کرنا ہے کہ ووٹ کی پرچی کو جب آپ نہیں خریدیں گے، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. فردوس عاشق امان صاحب طلاوی اور ثناء اللہ زہری صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.